السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے ذکر کریں گے جو صدر ٹرمپ نے 20 نکاتی غزہ امن معاہدے کے حوالے سے جو اپنا پلان ہے اس کا اعلان کیا ہے، اور جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق جو مسلم ممالک ہیں ان ممالک نے اس مجوزہ منصوبے کو جو سپورٹ کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی وہ سپورٹ کہا جا رہا ہے کہ حاصل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے اس کے اوپر حال ہی میں کچھ کرپشن کی باتیں کی گئیں اور اختلافات کی باتیں کی گئیں، اور آج ہم نے دیکھا کہ دو جو صوبائی وزراء ہیں انہوں نے اپنے استعفے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کو بھجوا دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں جو سیلاب کی صورتحال ہے اس صورتحال کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے ملک میں زرعی ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے ذریعے سیلاب زدگان کی امداد کی ایک تجویز دی تھی، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک لفظی جنگ ہے وہ جاری ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اپنا رد عمل بھی دیا اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے۔ نوید قمر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ یہ جو آپ نے تجویز دی اس تجویز کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریم صاحبہ اور جو صوبائی وزراء ہیں ان کی جانب سے کچھ بیانات آئے، اور انہوں نے بھی اپنا رد عمل دیا اور تنقید کی کہ پیپلز پارٹی کے اوپر کہ جنہوں نے سندھ کو آثار قدیمہ بنا دیا ہے ان سے تجویز لینے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو تنقید کریں گے ان کو ہم گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ یہ معاملہ نوید قمر صاحب کیا ہے؟ آج آپ نے بات بھی کی اسمبلی کے اندر، واک آؤٹ بھی کیا، کیا پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب یا نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ معاملہ اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو ٹرمز ہیں اس حکومت کو سپورٹ کرنے کے کہ ہم نہ حکومت کا حصہ بنیں گے، نہ وزارتیں لیں گے، نہ کوئی عہدے ایکسیپٹ فار کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز لیں گے، ہم باہر سے بیٹھ کے اس حکومت کو گرنے نہیں دیں گے، اور ہماری ہی سپورٹ سے ابھی تک جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، کوئی بھی قانون سازی، کوئی بھی بجٹ یہ پاس ہوتا ہے۔ اب اس حالات میں ظاہر ہے کہ جب ہم ایک حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم حکومت کو گائیڈ بھی کرتے رہیں کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی یا یہ طریقہ کار جو ہے وہ بہتر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں تو بڑے عرصے کے بعد اس قسم کا سیلاب آیا ہے۔ بدقسمتی سے سندھ میں کافی سالوں میں جو ہے اچھے خاصے بڑے ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں، 2010، 2011، 2022، کم از کم یہ تین تو بہت پرومیننٹ سال تھے، اور اس میں ہم نے خود اپنے لیے بھی ہم نے سبق سیکھے کہ کیا چیز کام کرتی ہے اور کیا چیز نہیں کام کرتی۔ جو ہمارے اپنا تجربہ تھا اس کے بیسس پہ ہمارا خیال تھا کہ کسی بھی سچویشن، آفت والی سچویشن میں نکلنے کا سب سے تیز اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اکاؤنٹس تک ہم اتنا پیسہ پہنچا دیں کہ وہ اپنی زندگی کو چلاتے رہیں، کیونکہ اگر ان کے مال مویشی، ان کے رکھے ہوئے یا ان کے جو کراپس ہیں یا اور سامان ہے وہ نقصان ہوا ہے تو ان کو امیڈیٹ ریلیف چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے ریکنسٹرکشن کا فیس، اور وہاں پہ بھی جو طریقہ کار ہیں کہ اگر ہم نے ریکنسٹرکشن کرنی ہے تو بیسٹ کیا ہے طریقہ۔ آپ نے دیکھا کہ سندھ میں جو ہاؤسنگ سکیم ہے وہ نہ صرف انیشلی جو جنیوا میں پلیجنگ ہوئی تھی وہ پرائمریلی پہلے ورلڈ بینک نے کی، لیکن جو کارکردگی تھی اس سارے پروجیکٹ کی اس کو دیکھتے ہوئے باقی بھی جو ادارے ہیں دنیا کے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک بینک وغیرہ، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، تاکہ کیونکہ ٹرانسپیرنسی تھی، کیونکہ لوگوں کو پیسہ ڈائریکٹلی ملتا تھا وہ، اور ایک حد تک وہ جب بنا لیتے تھے، اگر وہ بنیاد رکھ دیتے تھے تو سیٹلائٹ سے وہ ویریفائی ہوتا تھا، اس کے بعد اگلا فیز میں ان کو پیسے ملتے تھے، پھر چھت ڈالتے تھے۔ لیکن نوید قمر صاحب، یہ سر جو معاملہ ہے اس پر آج جب آپ نے واک آؤٹ کیا تو اس سے پہلے وزیر قانون صاحب نے معذرت بھی کی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو گیا یا آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ یا نہیں، پہلی چیز تو یہ کہ نہیں، ہماری تقریر کے بعد وزیر قانون نے جو ہے وہ معذرت بھی کی۔ وہ
تو دیکھیں نا ایک آن گوئنگ ایشوز ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ لیکن صرف ایک دن کھڑے ہو کے بات کر لینے سے مسئلہ اگر حل ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ ہم نے جو گورنمنٹ ہے یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے ان سے فردر اس بات کو ہم نے پریس کرنا ہوگا کہ بھئی اس طرح سے یہ جو ہے سپورٹ نہیں چل سکتی. اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سپورٹ جاری رہے تو پھر آپ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا. دیکھیں ہمارے ایک جو ریٹن اگریمنٹ تھی اس میں بھی کچھ سکم رہ گئے تھے، خاص کر وہ حصہ جو کہ پنجاب حکومت کو امپلیمنٹ کر رہا تھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ریلکٹنس تھا کچھ بھی کرنے کا یا کنسیڈ کرنے کا. سمہاؤ یہ ایک وہاں کی صوبائی حکومت کا لگتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی سے خوف ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری اپوزیشن جتنا پی ٹی آئی کے لیے وہ نہیں کرتے جتنا کہ ہمارے لیے کرتے ہیں. تو یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت میں کے پرسیپشنز میں اتنا ضرور فرق ہے. تو ظاہر ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس گورنمنٹ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اسی سے ہم شکوہ شکایت کریں گے. لیکن نوید قمر صاحب، سر اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 8-9 ماہ پہلے جو آپ کی پنجاب کی صوبائی قیادت ہے ان کو بڑے تحفظات تھے پنجاب کے حوالے سے. پھر ڈار صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی بھی بنی، ملاقاتیں بھی ہوئیں، وہ معاملات بھی اب کہا جا رہا ہے کہ حل نہیں ہوئے. ایک تاثر تو یہ ہے کہ شاید جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو موجودہ سیٹ اپ کو ایک سپورٹ حاصل ہے، جو سیم پیج کا خود پرائم منسٹر صاحب ذکر کرتے ہیں، ایک تاثر یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے اوپر بھی دباؤ ہے، یا پیپلز پارٹی چاہتے ہوئے بھی حکومت سے یا اتحاد سے الگ نہیں ہو سکتی. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں سر؟ دیکھیں پہلے چیز تو یہ کہ پیپلز پارٹی کیا دیکھتی ہے کہ ہم کیوں یہ ساری چیز کر رہے ہیں. اس ملک میں ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہو اور جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ ڈی ریل نہ ہو. اور اس کو سنبھالنے کے لیے کیونکہ آج پیپلز پارٹی ودرا کر جائے تو کافی چانسز ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ گر جائے گی. اب گر جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم الیکشن میں جائیں یا ہم کسی اور انڈیموکریٹک راستے پہ چل پڑے. تو دونوں صورتوں میں اس وقت لیکن سر الیکشن تو جمہوری عمل ہے نوید قمر صاحب. دیکھیں جمہوریت ایک چیز ہے، اسٹیبلٹی کچھ اور ہے. اسٹیبلٹی اگر ہم چاہتے ہیں، یہ ملک جو ہے اکنامک جو پرابلم سے گزر رہا ہے اس سے اگر ہم نکلے تو پھر ہم تو ارسپانسبل پالیٹکس تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم نہیں کھیلتے، ہم کسی چیز کا حصہ نہیں بنتے. آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیاں ایسی بھی ہیں جو کہ یہ سارا کام کر رہی ہیں اس طرح سے، لیکن ہم وہ ان میں سے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے زندگی بہتر ہو. تو اس لیے مجبوری، یا آپ کا خیال ہے کہ ہمارے اوپر کرٹیسزم نہیں ہوتا، کہ آپ کا خیال ہے کہ ہم انڈر پریشر نہیں ہوتے کہ بھائی چھوڑ دیں، کیا فائدہ، یہ سب جو ہے آپ کو کبھی بھی عزت نہیں دیں گے. یہ 24 گھنٹے تانے ہم سنتے ہیں. لیکن ہم کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے تو ہم نے اپنا اس میں حصہ ڈالنا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن نوید قمر صاحب، حال ہی میں سر جو سعودی عرب کے ساتھ اور پاکستان کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا، اور اب جو غزہ امن معاہدے کے حوالے سے یا منصوبے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، بطور اتحادی جماعت سر آپ کے علم میں ہے، آپ آن بورڈ ہیں کہ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، یا کون سے معاہدے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کے یہ حالیہ جو دورے رہے ہیں اس میں زیادہ تر ٹائم وہ ملک سے باہر رہے ہیں، اور انہوں نے جب پاکستان واپس آئیں گے تو ضرور ہماری ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ یہ ساری باتیں اگر 100% نہیں تو کافی حد تک اس کے کانٹورز جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے. اور اس کے بعد ہم جو ہے اگر کچھ اس میں لوک پلک کی بات ہوگی تو وہ کریں گے. بائی اینڈ لارج پرنسپل تو کوئی بھی اس سے اعتراض نہیں کر سکتا نا کہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، یا ڈیفنس ڈیل نہیں ہونی چاہیے، یا غزہ میں جو ہے امن نہیں ہونا چاہیے، یا بچوں اور بے گناہ شہریوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے. سو ان پرنسپل تو سب اگریمنٹ ہے. باقی ڈیٹیلز جب شیئر ہوں گے تو پھر اس پہ ہم اپنا ویو پوائنٹ دیں گے.
ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، ایک سر آخری سوال ہوگا کہ جو آپ کی اسپیکر صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، حال ہی میں کچھ وزراء نے کہا کہ شاید جو مذاکراتی کمیٹی جس کا پیپلز پارٹی بھی حصہ ہے وہ شاید دوبارہ سے فعال جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، مذاکرات دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ میرے علم میں کوئی ایسی چیز ابھی تک ہوئی نہیں ہے جس سے میں یہ تاثر لوں کہ یہ کوئی ڈائیلاگ آگے بڑھ رہا ہے۔ جمہوریت میں ہم ہمیشہ چاہیں گے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ڈائیلاگ رہے، اور کوشش کریں کہ دوریاں جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے جائیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے۔ نہیں، لیکن سر ایک مختصراً اگر یہ بتا دیں کہ بلاول صاحب کا یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس کے بعد بلاول صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ حکومت نے، ایون مولانا صاحب نے بھی کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے حکومت نے کہا تھا کہ وہی چیف جسٹس ہوں گے۔ اب جو عدلیہ کے حوالے سے سوالات یا تنقید ہو رہی ہے، ایک جج کی جعلی ڈگری کے حوالے سے جو کیس چلا، پیپلز پارٹی سر اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی یہ بہتر ہے کہ یہ والا جو ہے وہ جوڈیشل فورم پہ ہی اس پہ بات ہو، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سیاست کا حصہ بنیں۔ چلیں ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور انہوں نے خاص طور پر جو مسلم لیگ نون کی جانب سے بیانات سامنے آئے اس کے بعد انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اب یہ معاملہ اگر حل نہیں ہوتا تو پھر الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ معاملہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے سامنے اٹھانا پڑے گا۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مسلم لیگ نون کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔